زبان کھولے تسبیح پڑھے تو رحمت، جو تحلیل پڑھے رحمت، فرض پڑھے تو 70 فرضوں کا ثواب، حقیقتاً فرض پڑھے تو گویا اس نے ایک ایک کر کے 70 فرض ادا کر دیے، نفل پڑھے تو اس کو فرضوں کے برابر ثواب۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ قرآن کہتا ہے رمضان کریم کے لیے لعلکم تتقون، تم پر رمضان کریم اس لیے فرض کیا گیا، رمضان کریم کے روزے اس لیے فرض کیے گئے، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم بچنے بچانے کا سامان کر جاؤ، بچنے بچانے کا تمہیں گر آ جائے، خود بھی بچنے دوسروں کو بھی بچانے کے تمہیں طریقے آ جائیں، تمہیں اپنی بچاؤ دوسروں کے بچانے کی تمہیں ایک احساس اور غم لگ جائے۔ بس یہ مقصد اور مدعا ہے رمضان کریم کا، روزوں کا، لعلکم تتقون۔ اور اللہ نے فرمایا کوئی فکر کی بات نہیں، ایام معدودات، چند دن ہیں، جو کمایا تو بھی بڑی کمائی ہے، گوایا تو بھی سب سے بڑا نقصان ہے، سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑا نقصان، یقین جانیے گا بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ جس سے رمضان گم ہو گیا، جس نے رمضان کو گما دیا، حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ایسا مہینہ جس کا اول رحمت، درمیان مغفرت، آخر جہنم سے آزادی کی سند ہے۔ اور فرمایا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنت ہر سال آنے والے رمضان کی آمد کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، خوبصورت کی جاتی ہے، جنت کو مزین کیا جاتا ہے، جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، جنت کے ڈیکوریشن، خوبصورتی، جنت کی وہ نمائش، وہ زیب، وہ زینت، اس کو دوبارہ کیا جاتا ہے رمضان کریم کے لیے۔ اور اللہ جنت سے فرماتا اے میری جنت خوبصورت ہو جا، خوبصورت ہو جا، آراستہ ہو جا، پیراستہ ہو جا، زیب و زینت اپنے رنگ و روپ میں تبدیل ہو جا۔ اللہ تو کن فیکن کا مالک ہے، وہ کہہ دیتا ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح جنت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے قریب ہے کہ میرے بندے رمضان کریم کی قدروں والے، عزتوں والے، رمضان کریم میں اپنے رب کو راضی کرنے والے، وہ دنیا کی ان تکلیفوں مشقتوں سے رہائی پا کر تیرے میں داخل ہو جائیں گے، ان کے لیے خوبصورت ہو جا۔ اے جنت میرے محبوب کی امت کے روزہ داروں کے لیے خوبصورت ہو جا۔ اور اس مہینے میں حضور نے فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یار بالکل حقیقت بات ہے، یہ کوئی مقصد یہ نہ، حدیث پاک میں کوئی کسی طرح کا سکون بھی نہیں ہے۔ فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ حضرت رضوان کو جنت کے کوشک و محلات، جنت کے باغات و نہریں بنانے کے نئے آرڈر مل جاتے ہیں، نئے آرڈر اپنے مالک کی بارگاہ سے۔ حضرت رضوان کو جنت کا داروغہ ہے، جنت کا منتظم اعلیٰ ہے، جنت کا ڈائریکٹر جنرل ہے، جنت کا۔ ہم اور آپ تو یہی جانتے ہیں نا، یہ میں نے اس لیے آپ کی اصطلاح میں کہا، آپ کی اصطلاح میں کہا ہمارا بچہ پیدا ہو جائے تھا نا جی، اس کو بتاتے اے کیا ہے پترا، اے کیا ہے، اے ایپل، یہ نہیں بتاتے کہ اے اللہ، اے اللہ، یہ نہیں بتاتے، بلکہ یہ بتاتے اے ایپل۔ کیوں؟ اس لیے یہ بتا دی یار یہ ایسی زبان ہے، بچوں کی دلچسپیاں ایپل سے ہوتی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میں نے کہا یار جس بچے کی دلچسپیاں آپ کہہ رہے اس بچی کے لیے آپ تو رسول اللہ پر الزام لگا رہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا، فطرت الہیہ پر پیدا ہوتا، رب
مائی باپ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے مائی باپ اس کو یا یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں۔ یہ تو اب حضور کی بات سچ ہے، کائنات ساری جھوٹ ہو سکتی ہے، حضور کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ ہاں اس لیے تیرا کہاں تیرے منہ کے اندر، تیری سوچ تیرے منہ کے اندر، ہم تو کہیں گے کہ اے اللہ، اے اللہ، اللہ واحد لا شریک، لم یلد لم یولد، اللہ الصمد، حق سچ، بالکل حق اور سچ۔ اور تیرے میرے پیچھے دیکھ رہا، اپنے اس بندے کو بھی دیکھ رہا، اسحاق صاحب کو بھی دیکھ رہا، اس مقدس مہینے میں بلا رہا۔ اللہ کی ان پر مہربانی تھی اور رب کی بارگاہ میں کوئی ادا ان کی پسند آئی نا، کوئی ادا پسند آئی جو اس مہینے میں بلا لیا، اور میرے اور آپ پر رب کا احسان کہ اس جنازے میں شریک ہونے کی سعادت بخشی۔ یعنی حقیقت کا مقصد یہ ہے، حقیقت اس کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے حکمی ثواب۔ حکمی ثواب اگر کسی کو اس رمضان کریم کے یہ 70 اور فرضوں کا 70 کے برابر اور سنتوں کا نفلوں کا فرضوں کے برابر ثواب، اس کا کہیں حکمی ثواب پر کسی کو کوئی دلیل ہو کسی کے پاس تو پھر وہ بتائے۔ رمضان کریم میں جو ثواب ملتا ہے یہ حقیقی ثواب ملتا ہے، حقیقی، حکمی نہیں، یعنی وہ اعزازی ثواب نہیں، حقیقتاً ثواب ملتا ہے۔ گویا 70 بندوں کے جنازے میں ہم اس وقت شریک ہیں، 70 جنازے ادا کر رہے، اور 70 جنازے بھی ایک ایک کر کے ادا کر رہے۔ یوں ثواب ملتا ہے، ایک جنازے پر شریک ہونے پر ثواب کتنا ہے؟ ایک احد کے برابر پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو 70 پہاڑوں کے برابر 70 احد کے برابر ثواب ملے تو یار اتنی کوئی قسمت ہماری، یہ تو رب کی مہربانی ہے، اللہ نے موقع دیا، جنازے میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی۔ اب اللہ اس موقع کو ہم اور آپ کو اپنی قبر و آخرت کے لیے سنبھالنے اور محفوظ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس موقع کو محفوظ کریں، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور ہم بھی یہ کوشش کریں، یہ مانگے مالک سے، اللہ ہمیں بھی ایسی موت دے نا، اللہ تو جنت دے نہ دے اس سے کوئی غرض نہیں ہے مولا، اللہ تو صرف ایسی موت دے دے نا اللہ کی دنیا والوں کی نظروں میں ہماری عزت آ جائے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیونکہ فیصلہ ان نظروں پر ہونا ہے، ان گواہیوں پر ہونا ہے۔ انتم شہداء اللہ تعالی فی الارض، اے اللہ اپنے عزیزوں شریکوں کے درمیان میں ایسی موت دے مولا کہ اپنے عزیزوں شریکوں کے درمیان میں کم از کم بھرم رہے، اور ان کے سامنے شرمندگی سے ہم بچیں، اور ایسی موت دے مولا، ایسی موت دے کہ ہم تیری بارگاہ میں جنت کے مستحق ٹھہرے یا نہ ٹھہرے، لیکن کم از کم مولا عذاب قبر سے بچائیں مولا۔ رمضان کریم میں وفات عذاب قبر سے کنفرم نجات کی دلیل ہے، اس لیے محترم کہ جہنم کے دروازے بند ہیں۔ البتہ سوال و جواب تو ہوگا نا، سوال و جواب تو ہوگا۔ اب کافروں کے لیے ان کے بھی روایات میں یہ پڑا ہے کہ یہ عذاب موقوف ہو جاتا ہے رمضان کریم میں، رمضان کریم میں ان کا عذاب موقوف ہو جاتا ہے، جب رمضان گزر جاتا ہے تو پھر ان کا سلسلہ عذاب کا شروع ہو جاتا ہے، اور مسلمان کا موقوف نہیں ہوتا، مرفوع ہو جاتا ہے، اٹھا دیا جاتا ہے سلسلہ عذاب کا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے بڑے پیار سے اس جنازے میں ہم اور آپ نے شریک ہونا
اور بڑی محبت سے اس جنازے کو ادا کرنا، اور یہ قسمت اللہ کی بارگاہ سے یہ دین کہ اللہ نے ہمیں اس جنازے میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ بھائی اسحاق کے درجات بلند فرمائے۔ ان کے بھائی بیمار ہیں، شوگر میں ان کی ٹانگ کٹ گئی ہے، ہفتہ ڈیڑھ ہوا، اس کے لیے بھی یہ پورا مجمع آمین کہے گا۔ اللہ اس اپنے بندے کو شفا دے، آمین۔ اللہ ان کی بیماری اپنے جو تیرے محبوب کے دشمن ہیں ان پر لگا دے، اللہ ان کو معذوری سے بچا دے، اللہ ان کا یہ مومن بھائی تیری بارگاہ میں آ رہا، اللہ اس بھائی کی جو ادا تیری بارگاہ میں قبول ہوئی، جو یہ وقت ان کو ملا اس ادا کے واسطے میں، اللہ ان کی نسلوں کی بھی خیر فرما اور اس بھائی کی بھی خیر فرما، اللہ قبولیت دے، صفحہ درست فرما لے۔ ایک بات سماعت فرمائیں کہ ہمارے بھائی نے آپ کے درمیان 50 سال گزارا ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ زبان خلق نکارائے خدا، کہ میرا بھائی آپ نے کیسا پایا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا بھائی دنیا سے چلا گیا ہے، مجھے ویسے پتہ بھی ہے کہ ان کا جو کوئی لین دین ہوگا یا ہے، اگر کسی کا لین دین ہے جو ہماری خبر نہیں ہے، توجہ سے یہ بات سن لیں تو پھر سب بن جائے گی، توجہ سے بات سن لیں۔ اگر ہمارے بھائی کا کسی کے ساتھ لین دین ہو تو جنازہ پڑھنے سے پہلے بھی ہمارے ساتھ ریمانڈ کر سکتا ہے، اگر نہیں تو بعد میں، اگر ہمیں نہیں، جن کا ہمیں پتہ ہے ہوگا ہی نہیں، تھوڑا بہت ہے وہ ہمیں پتہ ہے، اگر کسی کا ہو تو وہ ہم تک ضرور پہنچائے اور اپنا قرضہ وصول کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ تمام احباب تشریف لائے اس بارش کے موسم میں، اللہ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے بھائی تھے، نماز جنازہ میں خود پڑھا تھا، چونکہ استاد محترم تشریف فرمائے اور یہ ہمارے گھر کے سمجھو فرد ہیں، تو استاد محترم جنازہ پڑھائیں گے، ہمارے لیے بھی سعادت کی بات ہے اور ہمارے بھائی کے لیے بھی سعادت کی بات ہے۔